میری آواز میں جادو تھا یا جل ترنگ؟ میں اپنی آواز اور انداز سے، آواز اور باتوں سے سامنے والے کے دل کے تاروں کو چھیڑنا جانتی تھی۔ جی فرمائیے غفار صاحب، کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں جب میری اسسٹنٹ آپ سے کہہ چکی ہے کہ میرے پاس اگلے 2 مہینے تک بالکل ٹائم نہیں ہے؟ میں نے سگریٹ کے مرغولے اڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ اپنی ساری مصروفیات کینسل کر دیں اور جتنے پیسے آپ کو اس 2 ماہ کی مصروفیت کے ملنے ہیں میں آپ کو اس سے ڈبل دینے کو تیار ہوں۔ میں کھلکھلا کے ہنسی۔ تانیہ ایک بار جب کسی سے کمٹمنٹ کر لے تو پھر اسے پورا کرتی ہے۔ غفار صاحب، میرے پاس ابھی بالکل ٹائم نہیں ہے، 2 مہینے کے بعد آپ سے بات ہوگی، بائے۔ اس سے پہلے کہ میں فون بند کرتی، غفار نے کہا کہ 1 کروڑ دوں گا، 1 کروڑ دوں گا میں، لیکن مجھے اپنا کام آپ سے سب سے پہلے کروانا ہے۔ 2 ماہ میں تو سب کچھ برباد ہو کے رہ جائے گا۔ اس نے جلدی سے ایسی رقم کی آفر کی کہ میں فون بند نہ کر سکوں، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ کی آفر تو قابل غور ہے۔ میں نے ایش ٹرے میں سگریٹ بجھایا۔ یہ سن کے غفار ہنسنے لگا، کہنے لگا میں اسے مزید بھی بڑھا سکتا ہوں اگر آپ میرا کام یوں کریں کہ سامنے والے کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں غفار صاحب؟ شاید آپ مجھے ٹھیک سے جانتے نہیں ہیں، ورنہ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ میں نے ایک اپنا آئی برو چڑھا کے کہا۔ وہ کہنے لگے آپ کے حسن کے چرچے سن کے ہی تو آپ سے رابطہ کیا ہے، آپ کی کیٹ واک دیکھ کر ہی تو میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ کیا پہنتی ہو، کیا چلتی ہو، دیکھنے والوں کے دلوں میں آگ لگا کے رکھ دیتی ہو تم۔ اس کی تعریف پہ میں ذرا سا مسکرائی۔ جی بتائیے کیا کام ہے؟ غفار صاحب نے اپنے منصوبے سے مجھے آگاہ کیا۔ میں نے 10 لاکھ ایڈوانس مانگے تھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرا سیکریٹری آپ تک یہ رقم پہنچا دے گا، لیکن ملاقات اتفاقیہ ہونی چاہیے، سب کچھ رازدارانہ طریقے سے ہو، اور مجھ پہ بالکل بھی شک نہیں آنا چاہیے۔ معاملہ پرانی دوستی کا ہے مس دانیہ۔ میں مسکرانے لگی، پھر کھلکھلا کے ہنسنے لگی اور کہا کہ آپ کا راز ہمیشہ میرے سینے میں دفن رہے گا۔ آپ بالکل بے فکر ہو کے چین کی بانسری بجائیں۔ غفار یہ سن کے مسکرانے لگا، پھر کہنے لگا آپ باتیں بڑی دلچسپ کرتی ہیں تانیہ جی، بس اسی کی تو قیمت اٹھاتی ہوں۔ شاہزم خانزادہ جیسے ہی پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اترا اور جیسے ہی باہر آیا، ایک بھیڑ تھی جو اسے نظر آئی۔ میں اس وقت ایئرپورٹ پہ ہی تھی۔ میرے چاروں طرف نوجوانوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔ شاہزم خان نے بس ایک نظر مجھ پہ ڈالی۔ میں بھیڑ میں گھری کھڑی تھی، مگر اسی لیے کھڑی تھی کہ وہ مجھے دیکھ لے۔ پہلے تو جیسے اس نے مجھے دیکھا اپنی نظر ہٹائی، پھر بے ساختہ دوبارہ میری جانب دیکھا۔ میں بے حد خوبصورت لڑکی تھی جو لڑکوں کے ہاتھوں پہ آٹوگراف دے رہی تھی، مگر کنکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل تو وہ بڑی محویت سے مجھے دیکھتا رہا، جو بار بار نوجوانوں کے جمگٹے میں پھنسی ہوئی تھی۔ جب میں نے اسے اپنی طرف متوجہ پایا تو نوجوانوں کو پیچھے ہٹنے کے لیے بھی کہہ رہی تھی، نو مور آٹوگراف، لیکن نوجوانوں کا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ میرے اتنے قریب ہو جائیں کہ تمام فاصلے ختم ہو جائیں۔ شاہزم خان نے اپنا کالا چشمہ پہنا اور سامنے کھڑی اپنی مطلوبہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ جلدی سے وہ گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھا اور دروازہ بند کیا۔ ایک شور سا اٹھا تھا۔ اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا۔ اس وقت ایک لڑکا میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ وہ بھیڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے کس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہٹو پیچھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ گارڈز پلیز ہیلپ می! میں نے جان بوجھ کے شور مچایا۔ اسی وقت شامل خان نے یہ دیکھا تو گاڑی کا دروازہ کھول کے نیچے اترا اور نوجوانوں کی بھیڑ کو پیچھے کرتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے جب اس لڑکے کو پیچھے دھکا دیا اور مجھ سے کہنے لگا آپ میرے ساتھ آئیں، میں یہی چاہتی تھی، اسی لیے شاہزم خان کے ساتھ اس کی گاڑی تک آ گئی۔ پچھلی نشست کا دروازہ شاہزم خان نے ہی کھولا، پھر مجھے اندر بیٹھنے کے لیے کہنے لگا۔ وہ نوجوان ابھی بھی میرے پیچھے آ رہے تھے۔ جب شاہزم خان خود بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا، گاڑی کا دروازہ بند کیا اور ڈرائیور سے کہنے لگا کہ گاڑی چلاؤ۔ ڈرائیور نے گاڑی چلائی تو میں نے ایک گہری سانس لی اور شاہزم خان کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ، اگر آپ مجھے نوجوانوں کے جھمگٹے سے نہ بچاتے تو پتہ نہیں وہ لڑکے مجھ سے کیا بدتمیزی کرتے۔ شاہزم خان نے مسکرا کے کہا کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ آپ بتائیے، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔
میں نے کہا وہ ایکچولی میں اپنی ایک دوست کو ایئرپورٹ پہ سی آف کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن ایئرپورٹ کے باہر ہی کچھ فاصلے پہ میری گاڑی خراب ہو گئی، اس لیے مجھے جانا پڑا۔ اپنی دوست سے تو میں نے ملاقات کر لی ہے، لیکن واپسی میں لڑکوں کا ہجوم میرے ارد گرد اکٹھا ہو گیا۔ شاذم خان کہنے لگا آپ کا چہرہ مجھے کچھ دیکھا دیکھا سا لگتا ہے محترمہ۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا آپ مجھے نہیں جانتے۔ شاذم خان نے نفی میں سر ہلایا۔ تو میں نے کہا میں یہاں کی ٹاپ ڈانسرز میں سے ہوں، میں فلموں میں آئٹم سانگ بھی کرتی ہوں، ماڈلنگ بھی کرتی ہوں، مجھے کون نہیں جانتا؟ تانیہ کمال کو کون نہیں جانتا؟ پھر میں اپنے گھر کا ایڈریس بتانے لگی۔ شاذم خان نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا، پھر ماتھے پہ بل ڈالے۔ اوہ تو ماڈل ہیں آپ، ڈرائیور کو اپنا ایڈریس سمجھا دیں، یہ کہہ کے جیب میں سے سگار نکال کے پینے لگا۔ بے حد اثر اندیز شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے بات تک نہیں کی، بس کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا اور سگار پیتا رہا۔ مجھے گھر تک اس نے پہنچا دیا۔ میں سمجھ گئی کہ میرا یہ داؤ خالی گیا، کیونکہ اس نے پورے راستے بے نیازی دکھائی تھی۔ جیسے ہی میں گاڑی سے اترنے لگی تو شاذم نے جلدی سے اپنا کارڈ میری طرف بڑھایا، کہنے لگا میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو پلیز مجھے کال ضرور کیجیے گا، میں آپ کی کال کا منتظر رہوں گا۔ ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنا کارڈ میری طرف بڑھایا۔ یہ سن کے میں نے مسکراتے ہوئے کارڈ اس سے لے لیا۔ میں کیسے سوچ سکتی تھی کہ میں کسی کو متاثر کرنے میں ناکام رہ جاؤں؟ میں تانیہ کمال، میں پہلی ملاقات میں اپنا مقصد حاصل کر چکی تھی، اور پھر تو جیسے باتوں کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ ملاقاتیں بھی ہونے لگی۔ شاذم خان 2 مہینے کے لیے پاکستان آیا تھا۔ اس نے غفار سے بھی ملاقات کی تھی۔ وہ اپنے پیسے کسی ایسی کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہتا تھا جہاں سے اچھا خاصا نفع ہو سکے۔ وہ اپنا بزنس پاکستان میں بھی جمانا چاہتا تھا، لیکن وہ بے وقوف ہرگز نہیں تھا کہ آنکھیں بند کر کے غفار پہ اعتبار کر لیتا۔ اسی لیے ابھی تک غفار نے اس کے سامنے یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ ایک اسٹیبلشڈ بزنس مین ہے، حالانکہ وہ مقروض ہو چکا تھا اور اسے ایک موٹی رقم کی ضرورت تھی جو اسے شاذم خان سے ہی مل سکتی تھی۔ بہت تیزی سے میں نے شاذم خان کے ساتھ دوستی کے مراحل طے کیے۔ میں رات کو دیر تک شاذم سے بات کرتی رہتی۔ میری خوبصورت آواز، میری دل فریب باتیں شاذم خان کا چین چرانے لگتی تھی۔ کہتا تھا تانیہ یور وائس، او مائی گاڈ، لگتا ہے تمہاری آواز کا سحر مجھ پہ چل گیا ہے، دل چاہتا ہے تم بولتی رہو میں سنتا رہوں، لوگ تمہارے حسن کے دیوانے ہیں اور میں تمہاری آواز پہ مرتا ہوں۔ ایک بار شاذم خان نے مجھے ڈنر پہ انوائٹ کیا۔ ہم دونوں ہی ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ جب میرا چست لباس دیکھ کے شاذم خان نے کھانا کھاتے ہوئے مجھے پہلے تو بڑے غور سے دیکھا، پھر ماتھے پہ بل ڈالے، کہنے لگا آئندہ ایسا لباس نہ پہننا، مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ میں جو پیزا کھانے میں مصروف تھی برجستہ شاذم خان کی طرف دیکھا۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ کہنے لگا بہت آسان الفاظ میں کہا ہے کہ آئندہ ایسا لباس مت پہننا، مجھے پسند نہیں ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ شاذم یہ سب میری لائف کا حصہ بن چکا ہے، میں نہ بھی چاہوں تو بھی مجھے یہ پہننا پڑتا ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ ہی کچھ ایسی ہوتی ہے۔ میں نے فوراً سے پیزا کھاتے ہوئے کہا۔ شاذم نے کہا کیا تم میرے لیے یہ کر سکتی ہو تانیہ؟ تمہاری نظر میں میری کیا اہمیت ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگا یہ سوال بھی بہت آسان ہے کہ تم میرے لیے کس حد تک سنجیدہ ہو، کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا صاف گو بھی ہو سکتا ہے اور وہ اتنی جلدی مجھ سے اظہار کر دے گا۔ میں تمہاری خاطر سب کچھ کر سکتی ہوں، میں ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ پہلے تو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا جواب دوں، پھر یاد آیا کہ 1 کروڑ کی ڈیل ہے اور اسی لیے ہی کی تھی اور مجھے یہی سب کچھ ہی کرنا تھا۔ شاذم خان مسکرانے لگا، کہنے لگا گڈ، آج کے بعد تم ایسے کپڑے نہیں پہنو گی اور نہ تمہیں ماڈلنگ کرنی ہے، نہ گانا گانا ہے اور نہ ناچنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک مخملی ڈبیا اپنی جیب سے باہر نکالی، اس میں سے ایک ڈائمنڈ کی انگوٹھی نکال کے میری جانب بڑھائی۔ میں تو جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ آپ پھر سے سوچ لیں شاذم، اتنی جلدی نہ کریں۔
پہلی بار میں نروس ہوئی تھی کیونکہ میں یہ سب ایک کھیل سمجھ کے کھیل رہی تھی، کیونکہ مجھے نہ تو شاذم خان سے محبت تھی اور نہ اس سے شادی کا کوئی ارادہ تھا۔ میرے لیے شاذم خان بس ایک ڈیل تھی، 1 کروڑ کی ڈیل۔ شاذم خان کہنے لگا، میرے خیال سے میں کوئی بھی جلدی نہیں کر رہا۔ پچھلے 15-20 دنوں سے ہم لوگ فون پہ باتیں کر رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے جان چکے ہیں، ایک دوسرے کی پسند ناپسند سے بھی واقف ہو چکے ہیں۔ تم جو کچھ بھی کر رہی ہو وہ تمہاری مجبوری ہے، تم ایک اچھی لڑکی ہو، اس لیے میرے خیال سے یہ ایک درست فیصلہ ہے۔ تمہیں اگر کوئی اعتراض ہے تو بتا دو۔ میں پتہ نہیں کیوں پریشان ہوئی۔ ایک طرف 1 کروڑ کی ڈیل تھی، دوسری طرف سامنے بیٹھا نوجوان میری زندگی کا ہم سفر بننے کے لیے بےتاب تھا۔ آپ شاید میری حقیقتوں سے واقف نہیں ہیں، میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اپنا ہاتھ ابھی تک میں نے شاذم خان کے ہاتھ پہ نہیں رکھا تھا۔ وہ مجھے استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا، کون سی حقیقت ہے؟ میں نے کہا، میں ایک ڈانسر ہوں، ایک ماڈل بھی ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک لڑکی کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کن کن دوراہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں شاید آپ کے قابل نہیں ہوں۔ میں نظریں چرا گئی۔ میری بات سن کے شاذم خان نے اپنا بڑا ہوا ہاتھ اور آگے بڑھایا اور میری کلائی پکڑی اور ہاتھ پکڑا اور انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی۔ وہ کہنے لگا، میں سب جانتا ہوں کہ کل تک تم کیا تھی، میرے لیے یہ بات کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہاں، آج سے تم شاذم خان کی امانت ہو۔ میری تو جیسے بولتی بند ہوئی۔ پتہ نہیں جو کچھ ہو رہا تھا وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا، لیکن میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ اس پیار کا کیا گیا کانٹریکٹ اس طرح بھی سامنے آ سکتا ہے۔ میں نے کئی بار ایسی بزنس ڈیلز کی تھی جہاں اپنی اداؤں سے سامنے والے کو متاثر کر کے میں کئی فائلز سائن کروا چکی تھی۔ سائن کرنے والوں کی بھی بہت سی خواہشات کو پورا کیا تھا، اور ان بزنس ڈیل کرنے والوں نے ایک سائن کے بدلے مجھ سے پوری قیمت بھی وصول کی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اپنے وجود سے بھی گھن آنے لگتی تھی۔ کوئی نوچتا تھا، کوئی کاٹتا تھا، اور کوئی اپنی وحشت میں جلتا سگریٹ تک لگا دیتا تھا۔ باہر سے نظر آنے والی ہم حسین ماڈلز اور ڈانسرز اندر سے کتنی گھائل ہوتی ہیں یہ ہم ہی جانتی ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ یہ شخص بھی مجھ سے کچھ ایسی ہی ڈیمانڈ کرے گا کہ تمہارے ساتھ چند راتیں یادگار بنانا چاہتا ہوں، بدلے میں جو تم چاہو وہ میں کروں گا، اور میں غفار کا کانٹریکٹ سائن کروا لیتی۔ مگر شاذم نے جو کیا میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ ایسا کسی نوجوان نے آج تک نہیں کیا تھا اور نہ کہا تھا۔ شاذم خان کہنے لگا کہ اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ کیا میں تمہیں پسند نہیں ہوں؟ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میری پرسنالٹی ایسی نہیں ہے کہ لڑکیاں مجھے اگنور کریں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا جواب دوں۔ وہ کہنے لگا کہ ایک اور بات، کہ تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تمہیں پسند نہیں ہوں۔ کافی دنوں سے ہمارے بیچ میں باتیں ہو رہی ہیں، اب اس میں مجھے اتنا اندازہ تو ہو چکا ہے کہ تم مجھے بہت پسند کرتی ہو، اور مجھ جیسے ہینڈسم اور امیر لڑکے کو کوئی بھی لڑکی اتنی جلدی ٹھکرا نہیں سکتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی باتوں کا کیا جواب دوں۔ وہ خود ہی ہنسنے لگا، پھر مجھے اپنے ساتھ لے جا کے مجھے گھر تک ڈراپ کیا۔ جیسے ہی میں گاڑی سے نیچے اتری وہ کہنے لگا، آج کے بعد کوشش کرنا کہ ایسا لباس نہ پہنو، مجھے پسند نہیں ہے۔ تم مجھے پورے لباس میں زیادہ اچھی لگتی ہو تانی، جتنے بے باک لباس پہنتی ہو اور لوگوں کی نظریں تم پہ پڑتی ہیں، تم نہیں جانتی کہ مجھ پہ کیا گزرتی ہے۔ پلیز مجھ پہ رحم کھاؤ، یہ نہ ہو کسی دن تمہیں بے باک نظروں سے دیکھنے والوں کی میں آنکھیں نوچ لوں۔ یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا اور میں بت بنی اسے جاتا دیکھنے لگی۔ پہلی بار لگا کہ میں بھی عزت رکھتی ہوں، کوئی مجھے بھی عزت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ میں جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئی میں بے حد پریشان تھی۔ سب کچھ الٹا ہو رہا تھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ بھی وقت گزارے گا، فائل پہ سائن کرے گا اور قصہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس نے تو اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پہ سر پکڑ کے بیٹھی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ غفار سے بات کروں، جسے میں ابھی تک صرف آواز سے جانتی تھی۔
ساری ڈیلز اس کا سیکریٹری ہی کر رہا تھا۔ مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ پہلے اس کے سیکریٹری سے ہی بات کرنی چاہیے۔ میں نے جلدی سے موبائل اٹھایا، سیکریٹری کا نمبر ملانے لگی۔ 2-3 بیلز ہونے کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ وہ کہنے لگا، جی مس تانیہ، کہیے معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ وہ تو مجھے شادی کے لیے پروپوز کر چکا ہے اور میں سمجھ نہیں پا رہی کہ آگے کس طرح سے اس کے ساتھ ڈیل کروں۔ اس کا سیکریٹری کہنے لگا، یہ تو آپ بہتر جانتی ہوں گی۔ دیکھیں، آپ کچھ بھی کریں لیکن ہمیں اپنی فائل پہ سائن چاہیے ہر صورت میں۔ میں نے فون بند کر دیا، بات کرنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ شاذم خان میرے حسن سے متاثر ہو کے رات گزارنے کی فرمائش کرے گا اور بدلے میں سائن کروا لوں گی جیسے اکثر بزنس مینز کے کرواتی تھی، اور بس اسے چند راتیں شاذم خان کی قربت میں گزارنی پڑیں گی۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الگ ہو چکا تھا۔ وہ تو مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا اور اپنے نام کی انگوٹھی میرے ہاتھ میں پہنا چکا تھا، اور میں انکار اس لیے بھی نہیں کر پائی کیونکہ اپنی محبت کا اظہار میں فون پہ کر چکی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اس طرح سے میرا کام اور بھی آسان ہو جائے گا، لیکن اس بار جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بڑی مشکل سے مجھے رات کو نیند آئی، لیکن صبح جب ملازمہ نے دروازے پہ دستک دی تو میں چڑ گئی۔ کیا مصیبت ہے تمہیں؟ کیوں صبح صبح مجھے تنگ کر رہی ہو؟ مجھے ابھی سونا ہے، میں رات کو بہت لیٹ سوئی ہوں۔ وہ کہنے لگی، بی بی جی نیچے کچھ لوگ آئے ہیں آپ سے ملنے، اور انہوں نے ہاتھوں میں مٹھائی اور پھلوں کے علاوہ اور نہ جانے کس چیز کی ٹوکریاں پکڑی ہوئی ہیں۔ چوکیدار نے بہت منع کیا کہ جب تک بیگم صاحبہ کی اجازت نہیں ہوگی وہ اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتا، لیکن ان لوگوں نے کچھ نہیں سنا۔ وہ اپنی بندوقیں دکھا کے گھر کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ یہ سن کے میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں نے کمفرٹر ایک طرف پھینکا۔ جیسے ہی باہر گئی تو سامنے بہت سے گارڈز اور شاذم خان کھڑا تھا۔ شاذم خان کو دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ میں جلدی سے سیڑھیوں کا زینہ نیچے اتری تو سامنے کھڑا شاذم خان مسکرا کے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پورے لاؤنج میں مختلف قسم کے ٹوکرے تھے، کسی میں مٹھائی، کسی میں پھل، کسی میں کپڑے، کسی میں زیورات۔ یہ سب دیکھ کر میں حیرت سے شاذم خان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، ہمارے ہاں رواج ہے، جب رشتہ پکا ہوتا ہے تو لڑکے والوں کی طرف سے یہ سب تحائف دیے جاتے ہیں، اور اب جب کہ تم میرے نام کی انگوٹھی پہن چکی ہو تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ سب رسومات پوری کر لوں۔ یہ سن کے میں تذبذب کا شکار ہوئی۔ میرا ناٹک مجھے اتنا مہنگا پڑ سکتا ہے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بہرحال شاذم خان نے مجھے مزید نہ تو کسی فلم کے گانے کے لیے سائن کرنے دیا اور نہ ہی ماڈلنگ کے لیے۔ میں ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ مجھے شاپنگ پہ لے کے گیا، اپنی مرضی کے کپڑے دلوائے، ایک بہت پیاری ہاتھ کی کڑھائی والی چادر مجھے پہنا دی۔ کہنے لگا، آج تم سب سے زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ میں مسکرا بھی نہیں سکی۔ میں کیسے سچائی شاذم خان کو بتاؤں کہ میں ناٹک کر رہی ہوں؟ کیا کروں کیا نہ کروں، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شاذم خان کے واپس جاتے ہی میں نے غفار کو کال کی۔ میں نے کہا، تمہارے لیے یہ ڈرامہ کرنا مجھے بہت مہنگا پڑ گیا ہے۔ تمہارا دوست مجھے منگنی کی انگوٹھی پہنا چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے شادی بھی کرے گا۔ دیکھو، میں کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کے غفار کو کچھ حیرت ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، واٹ؟ شاذم خان اور تم جیسی لڑکی سے شادی؟ دس از ناٹ پاسبل۔ اس کی چوائس اتنی گھٹیا نہیں ہو سکتی، وہ تو بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، شاید تم سے کوئی مذاق کر رہا ہوگا۔ غفار نے بڑی حقارت سے سگریٹ پیتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ مجھے یہ بات بہت بری طرح سے چبھی تھی۔ آپ ہوش میں تو ہیں یا آپ مجھ سے کس انداز میں بات کر رہے ہیں؟ مجھے بھی آپ کے دوست سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ تو غفار کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے تمہیں ایڈوانس پیمنٹ دی ہے، اس لیے مجھے زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو، پیسے کی خاطر تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ شاذم خان کی دولت دیکھ کے تمہارے منہ میں پانی بھر آیا ہوگا اور تم نے سوچا کہ اچھا گاہک ہے، پھنسا لوں تو تمہاری تو لاٹری نکل آئے گی۔ یہ سننا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ میں نے کہا، تمیز سے بات کرو مجھ سے، تمہارے 10 لاکھ کا چیک میں تمہارے منہ پہ مارتی ہوں۔
بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا کام، اور تمہارا وہ کمینہ دوست جو مجھ سے خاندانی رسومات کی بات کر رہا تھا۔ یہ سن کے غفار ہوش میں آیا اور اس کا سارا تکبر ایک طرف ہو کے رہ گیا۔ وہ فوراً سے میری خوشامد پہ اتر آیا۔ وہ کہنے لگا پلیز پلیز کام ڈاؤن، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں واقعی اس بات پہ یقین نہیں کر سکتا کہ شاذم خان آپ سے منگنی کر سکتا ہے یا شادی کی پیشکش کر سکتا ہے۔ آپ تو مائنڈ کر گئیں۔ دیکھیں، آپ اس رشتے کو نبھائیں جو شاذم خان نے آپ کے ساتھ طے کیا ہے۔ بس آپ کسی بھی طرح فائل سائن کروا دیں اور باقی کے معاملات میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ وہ اپنی پٹڑی پہ واپس آیا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اب یہ معاملات جلد از جلد ختم ہو جائیں۔ مجھے مزید یہ ناٹک اور نہیں کرنا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ غفار نے مجھ سے کہا تھا کہ جلد از جلد میں شاذم خان سے سائن کروانے کی کوشش کروں کیونکہ وہ مزید انتظار نہیں کرے گا۔ میں نے ایک رات کھانے پہ شاذم خان کو اپنے گھر بلایا، حالانکہ اس رات تیز طوفانی بارش کی پیش گوئی بھی تھی، اور میں نے جان بوجھ کے اسے بلایا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ آج ہی میں ان پیپرز پہ سائن کروا لوں جو غفار کے سیکریٹری نے مجھے بھجوائے تھے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو سکے۔ جیسے ہی شاذم خان میرے گھر پہ آیا، میں نے بہت عمدہ سا ڈنر تیار کروایا، خود بھی شاذم کی پسند کا کھانا بنایا، اس کی پسند کا لباس پہنا۔ وہ مجھے دیکھ کے بہت خوش تھا۔ کھانا کھانے کے دوران تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی اور اس بات کا علم مجھے بخوبی تھا، اس لیے کھانا بنوانے کے بعد میں تمام ملازمین کو چھٹی دے چکی تھی، یہاں تک کہ چوکیدار کو بھی بھیج دیا تھا۔ شاذم خان جب کھانا کھا چکا تو جانے کی اجازت مانگنے لگا۔ عین اسی وقت گھر کی لائٹ بند ہو چکی تھی اور میں ڈرنے کا بہانہ کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ چوکیدار کی بیٹی بیمار تھی اور وہ تو اپنے گھر جا چکا ہے اور گھر میں کوئی بھی ملازم نہیں ہے اور لائٹ بند ہو چکی ہے اور مجھے تیز طوفانی بارش سے ڈر لگتا ہے، پلیز آپ آج یہیں پہ رک جائیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد شاذم خان نے میری بات مان لی۔ یہ سن کے میں نے اسے کافی کی آفر کی کیونکہ ٹھنڈ کافی بڑھ چکی تھی۔ شاذم خان نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ گیسٹ روم میں جا چکا تھا، اپنا کوٹ اتار کے اس نے ایک طرف رکھ دیا تھا، پھر اپنی ٹائی اتار کے سامنے صوفے پہ رکھ دی، شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھول کے کچھ سکون کا سانس لیا۔ آج تک وہ کبھی یوں پینٹ شرٹ میں نہیں سویا تھا، وہ ہمیشہ رات کو اپنے نائٹ سوٹ میں ہی سوتا تھا، لیکن یہاں اسے مجبوراً رہنا پڑ رہا تھا۔ ابھی بھی بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اپنی پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے وہ تیز طوفانی بارش کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب کافی کے 2 کپ لے کے میں کمرے میں آئی، میں نے ایک کپ شاذم خان کو پکڑایا، دوسرا خود پکڑ کے بیڈ پہ بیٹھ گئی، بالکل اس کے برابر میں۔ اس وقت میں رات کے آرام دہ لباس میں ملبوس تھی، اپنے لمبے گیلے بالوں کو میں نے کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ ایک پل کے لیے تو شاذم خان مجھے دیکھ کے حیران ہوا، پھر مسکرانے لگا اور کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگا، لیکن جیسے جیسے وہ کافی پی رہا تھا اس کی آنکھوں میں خماری اور نیند اترنے لگی تھی۔ آدھی کافی اس نے پی لی، باقی کی آدھی سائڈ پہ رکھ دی اور اپنا سر پکڑ لیا کیونکہ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس کے قریب ہوئی، میں نے کہا شاذم تم ٹھیک تو ہو نا؟ شاذم کہنے لگا نہیں، میرا سر بہت چکرا رہا ہے، آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ میں نے ایک فائل سائڈ ٹیبل سے نکالی اور پین شاذم خان کو پکڑا دیا، پھر کہا کہ جہاں میں ماڈلنگ کرتی تھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم اپنے ہونے والے شوہر سے سائن کروا کے لاؤ کہ تم ماڈلنگ چھوڑنا چاہتی ہو۔ شاذم کہنے لگا اس وقت میرے سر میں بہت بہت چکر آ رہے ہیں تانی، میں صبح سائن کر دوں گا، تم ابھی پلیز اپنے کمرے میں جاؤ، میں آرام کروں گا۔ لیکن میں کہنے لگی کہ مجھے ابھی سائن چاہیے کیونکہ مجھے صبح صبح یہ پیپر اپنے ڈرائیور کے ہاتھ انہیں بھجوانے ہیں۔ یہ سن کے شاذم نے اپنی جیب سے پین نکالا اور تمام پیپرز پہ سائن کر دیے۔ اس کے بعد شاذم خان بیڈ پہ لیٹ گیا۔ میرا کام مکمل ہو چکا تھا۔ میں نے لحاف شاذم خان کے اوپر دیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے اپنے کمرے میں آتے ہی غفار کو میسج کیا کہ اس کا کام ہو چکا ہے۔ یہ میسج پڑھ کے غفار اتنا خوش تھا جیسے ہر چیز تسخیر کر چکا ہو، کیونکہ وہ پیپر پاور آف اٹارنی کے تھے۔
جس کے مطابق شازم خان اپنی ساری جائیداد کی پاور آف اٹارنی غفار کے نام کر چکا تھا۔ اب غفار کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ ساری زندگی بیٹھ کے کھا سکتا تھا، کیونکہ شازم خان کی ہزاروں ایکڑ کی زمین تھی جس کی مالیت کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں میں تھی، جسے بیچ کے غفار اپنا قرضہ بھی اتار سکتا تھا اور بیٹھ کے کھا بھی سکتا تھا۔ اس نے صبح ہونے سے پہلے اپنے ڈرائیور کو بھیج کے وہ پیپرز منگوا لیے تھے اور 1 کروڑ کا چیک بھی مجھے دے چکا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی شازم خان ہوش میں آیا تو چائے پینے کے بعد اپنے گھر چلا گیا۔ شام کو شازم خان کی کال آئی، مگر میں نے اس کی کال اٹھائی ہی نہیں۔ 4 دن سے وہ مجھے بے شمار کال کر چکا تھا، لیکن میں نے ایک بھی کال نہیں اٹھائی، حالانکہ دل بہت چاہا کہ اس سے بات کروں۔ کسی نے مجھ جیسی سے بھی محبت کی تھی، لیکن میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا کیونکہ میرا کام ختم ہو چکا تھا۔ کچھ دن کے بعد غفار کی کال آئی، مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس کی پارٹی میں ہوں، وہ 1 کروڑ کے علاوہ اور بھی انعام دینا چاہتا ہے۔ میں نے انکار بھی کیا، لیکن وہ کہنے لگا کہ پلیز تانیہ تم ضرور آنا۔ میں نے کہا اچھا آ جاؤں گی۔ جب میں اس کی مطلوبہ جگہ پہنچی تو میری نظر شازم خان پہ پڑی۔ بڑے غصے سے شازم خان نے میرے چست لباس کو دیکھا تھا۔ میں اسے دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ میری جانب بڑھتا، غفار مجھے دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا، کیونکہ جس طرح میں غفار سے انجان تھی اسی طرح وہ بھی مجھ سے انجان تھا۔ ابھی تک اس نے مجھ سے صرف فون پہ بات کی تھی۔ جو ماڈلنگ اس نے دیکھی تھی اس میں اس نے چہرے پہ غور کرنے کے بجائے میری فگر پہ غور کیا تھا، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا کام ہو جائے گا۔ اس وقت غفار کے سر پہ صرف اپنا قرضہ سوار تھا جسے وہ شازم خان کے پیسوں سے اتارنا چاہتا تھا، لیکن آج مجھے دیکھ کر وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا، کیونکہ میں 2 سال پہلے اس نے بھی مجھے بری طرح سے دھوکہ دیا تھا۔ میں غفار کو دیکھ کے جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ غفار نے مجھے اس لیے ایسے حلیے میں بلایا تھا تاکہ وہ مجھے بری طرح سے شکستہ ہوتا دیکھے، لیکن مجھے دیکھ کے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ میں بھی غفار کو دیکھ کے اسی قدر حیران ہوئی کہ بیان سے باہر تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ وہی غفار ہے تو میں کبھی اس کی خاطر شازم کو دھوکہ نہ دیتی۔ اتنی دیر میں شازم خان میرے پاس پہنچ گیا۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ آج کے بعد تم اس طرح کا لباس نہیں پہنو گی۔ میں ابھی بھی غفار کو دیکھ رہی تھی، اس کی تو جیسے بولتی بند ہوئی۔ وہ مجھ سے نظر چرا گیا۔ وہ شازم خان کو دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا یہ میرے کہنے پہ اس طرح کا لباس پہن کے آئی ہے، اور یہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کر رہی تھی اس کے لیے میں نے پیسے دیے تھے تاکہ یہ تم سے پاور آف اٹارنی کے پیپر سائن کروا سکے، اور اس نے جو کچھ بھی کیا تھا پیسوں کی خاطر کیا تھا۔ یہ تم سے محبت نہیں کرتی، یہ ایک کال گرل ہے۔ غفار کی بات سن کے شازم خان نے بڑی حیرت سے پہلے تو غفار کو دیکھا اور اس کے بعد بڑے تعصب سے مجھے دیکھا۔ اس نے غفار کو نظر انداز کیا، میرے مقابل کھڑا ہو کے کہنے لگا یہ کیا بکواس کر رہا ہے تانیہ؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ وہاں سے واپس جانے لگی۔ اس وقت جو دھماکہ میرے سر پہ غفار کو دیکھ کے پھٹا تھا میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اس سے پہلے کہ میں پلٹ کے جاتی، شازم نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے اپنے قریب کیا۔ کہنے لگا تانی میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا بازو چھوڑو، میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ میں نے جو کچھ کیا تھا وہ پیسوں کے لیے کیا تھا اور اب میرا کام ختم ہو چکا ہے۔ سن لیا؟ میں بنا اس کی طرف دیکھ کے بول رہی تھی کیونکہ اس سے نظریں ملا کے یہ سب کچھ کہنا مشکل لگ رہا تھا۔ غفار کہنے لگا یہ تم سے پاور آف اٹارنی کے پیپر سائن کروا چکی ہے۔ تو شازم خان کہنے لگا اچھا دکھاؤ مجھے کہاں سائن کروایا ہے اس نے۔ اس پہ شازم خان بے حد مطمئن نظر آ رہا تھا۔ میں شازم سے اپنا بازو چھڑوا رہی تھی لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ مجھے چھوڑو شازم، میں اس کی گرفت سے تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا شٹ اپ تانی، چپ چاپ کھڑی رہو، پہلے ذرا غفار سے 2 ہاتھ ہو جائیں پھر تمہاری باری ہے۔ یہ سن کے غفار نے سائڈ پہ پڑی ہوئی فائل اس کے سامنے کر دی۔ وہ وہی فائل تھی جس فائل پہ میں نے اس سے دستخط لیے تھے۔
شاذم خان کہنے لگا کہ کھولو اس فائل کو، دکھاؤ کہاں ہے میرے دستخط۔ حالانکہ جب یہ فائل غفار کے پاس پہنچی تھی تو اس نے خود اس کے دستخط دیکھے تھے، تبھی باقی کا چیک اس نے مجھے دیا تھا، جو کہ ابھی تک میں نے کیش نہیں کروایا تھا، بلکہ بینک میں ڈلوایا تک نہیں تھا۔ ابھی تک ایسا کوئی موقع ہی نہیں ملا تھا مجھے۔ جیسے ہی غفار نے وہ فائل دوبارہ سے کھولی تو اس کی آنکھیں تو حیرت سے پھٹیں، کیونکہ سائن وہاں سے غائب تھے۔ وہ حیران رہ گیا کہ سائن بھلا کیسے غائب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس نے خود دیکھے تھے۔ جب اس کی نظر شاذم پہ پڑی تو وہ مسکرا رہا تھا، کہنے لگا کیا سمجھا تھا تم نے کہ میں نے کچی گولیاں کھیلی ہیں؟ یہاں آنے سے پہلے میں اچھی طرح جان چکا تھا کہ تم مجھے یہاں کیوں بلا رہے ہو۔ تمہاری ساری انفارمیشن میں پہلے ہی نکلوا چکا تھا کہ تم اس وقت دیوالیہ میں مبتلا ہو چکے ہو اور تمہیں پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ پہلے بھی کئی بار میں تمہارے ساتھ بزنس ڈیل کر چکا ہوں اور مجھے ہمیشہ نقصان ہی نقصان دیکھنا پڑا، کیونکہ تم بے ایمان ہو، تم دھوکے باز ہو۔ اس لیے اس بار میں چوکنا ہو کے آیا تھا۔ اور رہ گئی بات اس محترمہ کی، تو محترمہ تانیہ کمال صاحبہ، کیا سمجھا تھا آپ نے؟ کافی میں مجھے نیند کی 2 گولیاں ڈال کے دو گی اور شاذم خان کو نشہ ہو جائے گا؟ یہ کہہ کے وہ ہنسنے لگا۔ میں اسے حیرت اور تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ شرمندہ سی بھی تھی، کیونکہ میرا راز فاش ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا شاذم خان نے اتنا نشہ کیا ہے تانی ڈارلنگ کہ تمہاری نیند کی ان گولیوں نے مجھ پہ بالکل بھی اثر نہیں کیا تھا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ تم غفار کے ساتھ مل کے میرے ساتھ ڈرامہ رچا رہی ہو، کیونکہ میں اس کے موبائل میں تمہاری چیٹ دیکھ چکا تھا اور واقف بھی ہو گیا تھا کہ اس کا پلان کیا ہے۔ یہ سب کچھ سن کے جہاں غفار حیرت سے شاذم خان کو دیکھ رہا تھا، میں بھی حیران تھی۔ غفار تو یوں اٹھا جیسے اپنے بال نوچ لے گا۔ وہ بہت بڑی شکست کھا چکا تھا۔ جان پہ تو میری بھی بنی ہوئی تھی۔ میں بار بار اپنا بازو شاذم خان سے چھڑوا رہی تھی۔ مجھے چھوڑو شاذم پلیز۔ وہ کہنے لگا کیسے چھوڑ دوں؟ پٹھان ہوں، پٹھان کبھی بھی اپنی منگ نہیں چھوڑتا۔ یہ کہہ کے وہ مجھے اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ میں بار بار اپنا بازو چھڑوا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں نہیں ہوں تمہاری منگ، وہ سب ایک ڈرامہ تھا، مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ شاذم خان کہنے لگا ایسے کیسے جانے من، تم نے اعتراف محبت کیا تھا، اپنی رضامندی سے انگوٹھی پہنی تھی، تو پھر تمہارے ایسے بہانے تھوڑی سنوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے اپنی گاڑی تک لایا، گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کے مجھے دھکیلتے ہوئے اندر بٹھایا اور دروازہ بند کر کے فوراً سے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ میں اپنا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن تب تک شاذم خان ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ بند کر کے سب کچھ لاک کر چکا تھا، جو کہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے ہی کھل سکتا تھا۔ پھر بڑے مطمئن انداز میں گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ میں اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ شاذم میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ شاذم مسکرانے لگا، پھر میرے چست لباس پہ بھرپور نظر ڈالی، کہنے لگا کیوں پہنا تھا تم نے یہ؟ میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کیا کہ ایسے لباس میں تمہیں دیکھ کے مجھے آگ لگ جاتی ہے؟ میں غصے سے بولی کہ دیکھو میں اپنے لائف اسٹائل کو کسی کی خاطر نہیں بدلوں گی۔ میں نے تم سے جو بھی کھیل کھیلا تھا وہ تم جانتے ہو کہ صرف پیسوں کے لیے کھیلا تھا۔ شاذم خان ہنسنے لگا، کہنے لگا پیسے تو تمہیں مل نہیں سکتے کیونکہ غفار کا اکاؤنٹ تو بالکل خالی ہے۔ ہاں لیکن میری جیب میں بہت پیسہ ہے، کیا خیال ہے؟ اپنی ایک آنکھ اس نے ونک کی۔ میں نے اپنا رخ بدلا، مجھے نہیں چاہیے تمہارا پیسہ، بس تم گاڑی یہیں روکو اور لاک کھولو، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ شاذم نے شاید میری بات کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا اور ڈرائیونگ جاری رکھی۔ کافی لانگ ڈرائیو کر رہا تھا وہ، اور گاڑی کی رفتار بھی بہت تیز تھی۔ جب وہ موٹر وے پہ ڈرائیو کرنے لگا تو میرے ہوش اڑے۔ میں نے کہا کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے تم؟ وہ کہنے لگا اپنی حویلی، جہاں میری اور تمہاری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اب منگنی کے بعد شادی بھی تو کرنی ہے نا۔ وہ تو یوں تھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی۔ کیوں زبردستی کر رہے ہو میرے ساتھ؟ مجھے چھوڑیں، مجھے آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ یہ کہہ کے میں نے اپنے ہاتھ میں ہیرے کی چمکتی ہوئی انگوٹھی اتاری اور سامنے ڈیش بورڈ پہ رکھ دی۔
شازم نے بڑے غصے سے مجھے دیکھا، کہنے لگا شرافت سے جیسے انگوٹھی اتاری ہے ویسے ہی پہن لو، ورنہ مجھ سے برا تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت تم مکمل طور پہ میری دسترس میں ہو، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے ایسی دھمکی مت دو، میں نہیں ڈرتی تم سے، اور نہ میں یہ انگوٹھی پہنوں گی۔ شازم نے اپنے کندھے اچکائے اور ڈرائیونگ اتنی تیز کی کہ میرے ہوش اڑنے لگے۔ شازم پلیز گاڑی آہستہ چلاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی۔ وہ کہنے لگا انگوٹھی پہنو، ورنہ تم جانتی ہو کہ میں پٹھان دماغ ہوں، میرا دماغ خراب ہوا تو کہیں بھی گاڑی ٹھوک دوں گا، پھر میرے ساتھ ساتھ تم بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ یہ سن کے میں نے جلدی سے انگوٹھی اپنی انگلی میں ڈال لی، کیونکہ جتنی تیز وہ ڈرائیو کر رہا تھا کوئی بھی حادثہ ہو سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے انگوٹھی پہنی ایک مسکراہٹ شازم خان کے چہرے پہ سجی۔ کہنے لگا شاباش، بہت اچھا کیا تم نے انگوٹھی پہن کے۔ پھر کہنے لگا اب یہ بتاؤ کہ غفار کو کیسے جانتی ہو؟ اس سوال پر میرے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ میں نے کہا میں اسے نہیں جانتی، سوائے اس کے کہ میں نے اس کے ساتھ ڈیل کی تھی۔ وہ کہنے لگا جھوٹ مت بولو، 2 سال پہلے کیا ہوا تھا تانی؟ اس سوال نے میرے سلے ہوئے زخموں کو اکھیڑ دیا تھا۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا تھا، اور میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ شازم کہنے لگا تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ ابھی بھی کیا بتانے کی ضرورت ہے مجھے؟ بتاؤ غفار نے کیا کیا تھا تمہارے ساتھ؟ پرانی باتیں یاد آتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بے دردی سے میں نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا تھا، اور نہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور نہ اپنے ماضی کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ دیکھو میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، میں بہت بری ہوں۔ تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ تمہارے خاندان والے مجھے قبول نہیں کریں گے، اور پھر سوچو تمہارے دوست اور احباب جب میری ماڈلنگ اور میرے آئٹم سانگز کے بارے میں تم سے ذکر کریں گے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ یقیناً برا لگے گا۔ تم ابھی جذباتی فیصلہ کر رہے ہو لیکن بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ وہ کہنے لگا جب میں تمہارے ہاتھ میں انگوٹھی پہنانے کی ہمت کر سکتا ہوں تو لوگوں کے سوالوں کو ان کے منہ پہ توڑنے کی ہمت بھی رکھتا ہوں اپنے اندر۔ لوگوں کی فکر تم مت کرو، انہیں جواب میں دوں گا، تم بس مجھے میری بات کا جواب دو۔ غفار نے تمہارے ساتھ 2 سال پہلے کیا کیا تھا؟ اس کا سوال ہنوز ابھی تک قائم تھا، لیکن میں بھی اپنی بات کی پکی تھی۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی ایک گاؤں کی جانب مڑی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک عالی شان حویلی کے سامنے کھڑی ہارن بجا رہی تھی۔ چوکیدار نے فوراً سے دروازہ کھولا۔ گاڑی اندر لاؤنج میں جا کے کھڑی ہوئی۔ ریموٹ سے گاڑی کے لاک کھلے، دروازہ کھلا۔ میں باہر نکل گئی۔ کافی بڑی حویلی تھی، بہت سارے ملازمین تھے۔ شازم خان کہنے لگا چلو اندر آؤ، لیکن میں ہاتھ باندھے وہیں گاڑی کے پاس کھڑی رہی۔ مجھے اندر نہیں جانا، تم مجھے بس واپس بھیجو۔ بہت ڈھیٹ لڑکی ہو، یہ کہہ کے اس نے میری کلائی پکڑی اور مجھے اپنی حویلی کے اندر لے گیا، جہاں اس کی والدہ موجود تھیں۔ شازم کو میرے ساتھ دیکھ کے حیرت کا اظہار کرنے لگی۔ کہنے لگی شازم خان، یہ تم کس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کے آیا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ کو بتا دیا تھا نا کہ جس لڑکی سے ہم نے شادی بنانا ہے اس کو ساتھ لے کے آئے گا۔ بی بی جی کہنے لگی اچھا، تو تم نے اس کا ہاتھ کیوں پکڑ رکھا ہے؟ چلو چھوڑو اس کا ہاتھ، ہم اسے کمرے میں لے کے جاتی ہے، جب کل تمہارا اس سے نکاح ہوگا تب تمہیں اس کا شکل دیکھنے کو ملے گا۔ یہ کہہ کے وہ مجھے گیسٹ روم میں لے گئی۔ میں بے حد پریشان تھی، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ عجیب شخص تھا جو زبردستی مجھ سے شادی کر رہا تھا۔ اگلے روز بی جان نے مجھے عروسی لباس پہننے کے لیے دیا۔ کہنے لگیں کہ تم تیار ہو جاؤ۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں انکار نہیں کر پائی۔ میں تیار بھی ہو گئی، حالانکہ میں چاہتی تو بی جان سے انکار کر دیتی اور وہ ضرور میری بات کو اہمیت دیتی، لیکن میں چپ چاپ تیار ہو گئی۔ شاید جو زندگی میں گزار رہی تھی وہ میں گزارنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ شازم خان مجھ سے شادی کر کے مجھ پہ احسان جتائے۔ مہمان حویلی میں آئے اور بڑی سادگی سے شازم خان کا نکاح مجھ سے ہوا، لیکن میں ابھی بھی تذبذب کا شکار تھی۔ چند عورتوں نے مجھے شازم خان کے کمرے میں لا کے بٹھا دیا اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جیسے ہی وہ کمرے میں آئے گا وہ وہی سوال کرے گا۔
کہ میرا غفار سے کیا تعلق ہے، اور میں اپنی زندگی کی یہ تلخیاں کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میں بھول جانا چاہتی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ مجھ سے کام لینے والا وہی شخص ہے جس نے میری زندگی 2 سال پہلے برباد کی تھی، تو میں کبھی بھی اس کام کی حامی نہ بھرتی۔ جیسے کمرے کا دروازہ کھلا، میری سوچوں کا تسلسل بھی ٹوٹا۔ سامنے کمرے میں شاذم خان داخل ہوا، اور دروازہ بند کر کے جیسے جیسے وہ قدم میری جانب بڑھا رہا تھا، میں اور بھی زیادہ گھبرانے لگی۔ وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، گاڑی میں تو بہت کہہ رہی تھی کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، مجھے چھوڑ دو، اور نکاح کے وقت تو بڑے آرام سے تم نے قبول ہے کہہ دیا۔ واہ بھائی، کمال کر دیا تانی ڈارلنگ۔ یہ سن کے مجھے خفت سی محسوس ہوئی۔ وہ تمہاری اماں کے سامنے انکار نہیں ہوا مجھ سے؟ میرا بھونڈے سے بہانے کو سن کے وہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، جب دل میں چور ہونا سویٹ ہارٹ، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ بات اس نے اپنی انگلی میرے دل کے مقام پہ رکھ کے کہی۔ میں نے فوراً سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت میں دیکھ چکا تھا۔ جانتا تھا کہ بیگم صاحبہ حسین ہیں، اس لیے نخرے ضرور دکھائیں گی مگر مان جائیں گی۔ آخر شاذم کو انکار کرنا اتنا آسان تھوڑی ہے۔ پھر کہنے لگا، اب بتاؤ، تم غفار کو کیسے جانتی ہو؟ میں جانتی تھی کہ وہ آتے ہی میری جان نہیں چھوڑے گا، اس لیے میں نے بتانا شروع کیا۔ 2 سال پہلے میں اس کے آفس میں کام کرتی تھی، اور وہیں اس نے مجھ سے محبت کا ڈرامہ رچایا، اور دھوکے سے ایک بار مجھے میٹنگ کے بہانے ہوٹل میں لے گیا۔ ہوٹل کے کمرے میں اس نے مجھے نشے کی ڈرنک پلائی، اور یہ کہہ کے میں رونے لگی۔ میں نے کہا کہ اس نے بزنس ڈیل کے بدلے میں مجھے استعمال کیا۔ جب میں صبح اٹھی تو برباد ہو چکی تھی۔ جب میں نے اگلے دن غفار کے گریبان کو پکڑ کے جھنجھوڑا اور پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، تو کہنے لگا کہ اس کے نزدیک صرف پیسہ سب کچھ ہے، اور میں چاہوں تو اس کا کام کنٹینیو کر سکتی ہوں۔ لیکن مجھے یہ سب منظور نہیں تھا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میری ویڈیو بنا کے مجھے بلیک میل کرے گا۔ چند مہینے وہ مجھے یوں ہی بلیک میل کرتا رہا، لیکن پھر میں نے شرم کا لبادہ اتار کے پھینک دیا۔ ماڈلنگ کرنے لگی، وہاں سے مجھے فلموں میں ڈانس کی آفر ہونے لگی۔ میں نے خود کو اتنا مشہور کر لیا کہ اپنا حلیہ تک بدل دیا۔ ویسے بھی میں کوئی پہلی لڑکی نہیں تھی جسے غفار نے برباد کیا تھا۔ بہت سی لڑکیوں کے ساتھ وہ یہ کھیل کھیلتا تھا، اس لیے شاید اسے یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کھیل رچایا تھا۔ لیکن آپ کے ساتھ کھیلے جانے والے کھیل کے معاملے میں اس بات سے انجان تھی کہ یہ وہی غفار ہے جس نے مجھے برباد کیا تھا۔ یہ سن کے وہ کہنے لگا کہ ابھی تک تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہوگا، کیونکہ میں نے اس پہ کیس کر دیا تھا۔ ویسے بھی اس کا دیوالیہ نکل چکا ہے، کیونکہ برائی کا انجام برائی ہی ہوتا ہے۔ تم بری نہیں تھی، تم اس کی وجہ سے بری بن گئی۔ میں تو پہلی نظر میں ہی تمہیں دیکھ کے پہچان گیا تھا۔ جب لڑکوں کے ہجوم میں تم گھبرائی کھڑی تھی، میں سمجھ گیا تھا کہ تم یہ سب کام مجبوراً کر رہی ہو۔ میں نے جب بھی تم سے بات کی، مجھے تم ہمیشہ ہر لحاظ سے دائرے میں رہ کے ہی بات کرتی تھی۔ تمہارے اور غفار کی کمٹمنٹ کے بارے میں جان چکا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ غفار ایک مکار اور دھوکے باز انسان ہے۔ مجھے بھی 2 بار دھوکہ دے چکا ہے، اور اس بار مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دوبارہ سے مجھے دھوکہ دینے کی تیاری میں ہوگا، کیونکہ اس کا دیوالیہ نکل چکا ہے۔ اور یہ خبر جب میں لندن میں تھا تو تبھی جان چکا تھا۔ میں تمہارے قابل نہیں ہوں شاذم، مجھے اپنا آپ تمہارے قابل نہیں لگتا۔ آپ ایک اچھے انسان ہو۔ اس بات پہ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، نہیں تانی، میں بھی تمہارے جیسا ہی ہوں۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی نہیں ہو۔ بہت سی آئی ہیں، بہت کے ساتھ میں نے گناہ بھی کیا ہے، لیکن تم زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ اس گناہ کی زندگی سے توبہ کر کے میں پورے انصاف کے ساتھ تمہارے ساتھ زندگی شروع کروں۔ یہ کہہ کے اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر اسے اپنے لبوں سے لگایا، جیب میں سے منہ دکھائی کے خاندانی کنگن نکالے اور میری کلائی میں سجا دیے۔ میں نروس ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہارے ساتھ یہ رشتہ پوری ایمانداری سے نبھاؤں، لیکن تم بھی میرا ساتھ دو گی۔
تم بھی اپنی گزشتہ زندگی کو بھول جاؤ گی، اور میں بھی یہ بھول جاتا ہوں۔ میں مسکرا کے اپنی نظریں چرا گئی، اس نے اپنے ہاتھ سے میری تھوڑی پکڑی، کہنے لگا تو تمہیں شرمانا بھی آتا ہے؟ میں تو سمجھا تھا کہ صرف دل چرانا آتا ہے۔